چلتے پھرتے لاشیں ہیں کھلے کھلے سے ذہنوں میں، بنتے ہوا سما نہیں سکتے بند بند سے ذہنوں میں۔ دنک کے ساتوں رنگ ہے میرے، پر کالا رنگ ہی پہلوں میں۔ زندہ لاشیں ہیں گاؤں میں میرے، برسات ہے چپ چپ نینوں میں۔ ستی، منی، وٹا سٹا، پنچایت، جاگیرداری، رسم و رواج، عزت و غیرت، اور کہیں باغی کہلا کے موت کے گھاٹ اتار دی جانے والی ہستی، حضرت عورت۔ وراثت سے محروم، بنیادی حقوق سے محروم، دین و دنیا کے علم سے لے کر صحت و تندرستی تک کے مسائل کا شکار، حضرت عورت۔ یہ کہانی ایسی لڑکی کی کہانی ہے جس نے ان سب مسائل سے لڑنے کا فیصلہ کیا اور میدان میں کود پڑی، بغیر جانے کہ باغی کا انجام کیا ہوگا۔ ہر رات مر جانا اور ہر صبح جی اٹھنا، بس یہ وہ کام تھا جو اسے نہ آتا تھا۔ ایک ہی بار جینا اور ایک ہی بار مرنا، اس خواہش کے ساتھ اس نے ہر رسم کو توڑ دینے کا فیصلہ کیا، مگر بغیر یہ جانے کہ ایسے فیصلے کا انجام موت بھی ہو سکتا ہے۔ مگر کشمیر کی خوبصورت وادی میں ہر موسم کمال کا ہوتا ہے، مگر بہار کا موسم کیا ہی کمال کا نظارہ پیش کرتا ہے۔ ہر طرف چہل پہل، ہریالی، چرندوں پرندوں کی خوبصورت آوازیں، یہ ساری چیزیں ماحول کو پرسوز بنا کے رکھتی ہیں۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب گھڑ سواری کو مردانگی اور بازوگیری کو جوانی مانا جاتا تھا۔ ایک بزرگ ہاتھ میں امامہ لہراتا، دھوتی کرتا پہنے، ہاتھ میں درانتی اور دوسرے میں ایک لاٹھی کا سہارا لیے ہوئے بھاگتا ہوا، ہانپتا کانپتا پگڈنڈی کے پاس پہنچا۔ کچھ عورتیں کنویں سے پانی بھر رہی تھی، ساتھ میں رنگ برنگے کپڑوں میں ملبوس یہ مخلوق ساری دنیا سے بیگانی ہو کر اپنے ہنسی مذاق بھی جاری رکھے ہوئے تھے۔ کچھ بچے بچیاں بھاگتے ہوئے ایک پگڈنڈی سے دوسری تک جا رہے تھے۔ کھیل کود میں مصروف یہ مخلوق خود کو تھکائے جا رہی تھی، اور عجیب و غریب سکون ان فرشتوں کے چہروں پر عیاں ہو رہا تھا۔ گھنے گھنے سے بادل چھائے ہوئے تھے، ہوا میں عجیب سی خاموشی تھی، ٹھرٹھرا دینے والی ٹھنڈ۔ اونچے اونچے کشمیر کے پہاڑ ایسے پر پھیلائے ہوئے تھے جیسے کہ ہر طرف انہی کا راج ہو۔ دھند دن کے وقت بھی رات کا سا سما بنائے ہوئے تھے۔ جب ایک نوجوان گھوڑے پر سوار، کالے لباس میں ملبوس، ہاتھ میں حفاظت کے لیے ایک چھڑی اور مفلر سے اپنا منہ ڈھانپا ہوا، گرد و غبار سے اٹا ہوا پگڈنڈی کے ساتھ آ کر رکا۔ پرسحر ماحول میں بابا گاما اور یہ نوجوان آمنے سامنے کھڑے تھے۔ بابا گاما نے نوجوان کو ہاتھ لہرا کر سلام کیا اور پوچھا، اے پرستان کے شہزادے، اے حسین و جمیل نوجوان، کون وہ خوش قسمت انسان ہے میرے گاؤں کا جو تجھ جیسے شہزادے کا میزبان ہوا ہے؟ نوجوان یہ سن کر مسکرایا، ایک ٹھنڈی آہ بھری اور کہا، بابا، پردیسی ہوں، کئی ہفتوں کا سفر پہ نکلا مسافر ہوں،
جس کو نہ راہ کا پتہ ہے اور نہ منزل کا، بھوک پیاس سے نڈال ہو کر اس خوبصورت وادی میں داخل ہوا ہوں۔ کچھ خبر نہیں کہ دنیا میں موجود اس جنت کا نام کیا ہے اور آپ کون ہیں۔ بزرگ کا چہرہ لمحہ بھر کو سرخ ہوا، ایک رنگ آیا اور ایک گیا، پھر انتہائی پرجوش انداز میں کہا، اس بڈھے کو گاما بٹی کہتے ہیں۔ میرے گھر مال ہے، مویشی ہے، اناج ہے۔ گاما مر نہ جائے کہ میرے کھیت میں میرے سامنے کھڑا ایک خوبصورت پردیسی بھوکا پیاسا لوٹ جائے اور میں دیکھتا رہ جاؤں۔ اے شہزادے، تو وادی کشمیر میں آ چکا ہے اور تیرے سامنے اس وقت ایک کشمیری بابا ہی کھڑا ہے۔ شکل و صورت سے بابا بکھرے ہوئے حلیے میں بھی ایک نورانی شخصیت کا مالک تھا۔ نوجوان بھی دل ہی دل میں چہرے کی نورانیت پر ایمان لے آیا تھا۔ یوں اس نے بابا پہ یقین کر لیا اور اس طرح بابا گاما پنجاب کے ایک پردیسی کو اپنے گاؤں، جسے وہاں کی مقامی زبان میں گالا کہتے تھے، لے آیا۔ پنجاب کو اس وقت بہت دور دراز کا شہر مانا جاتا تھا۔ آنے والا انجان نوعمر لڑکا اس طرح کشمیریوں کا مہمان ٹھہرا۔ بابا گاما کی بیوی کو پتہ چلا۔ ساری کہانی سننے کے بعد اور نوجوان کا حسن و شباب، چال ڈال، بولنے کا طریقہ، اس کی فطرت سب دیکھ کر بولی، اسے خدا نے ہمارے گھر بھیجا ہے۔ میں نہیں جانتی یہ ہمارا وسیلہ ہے یا ہم اس کا، پر اس گھر میں یقیناً ڈھیروں برکتیں لے کر آیا ہے۔ بابا گاما اور بیوی آپس میں محو گفتگو تھے۔ دور بیٹھک میں کالے لباس میں ملبوس یہ خوبصورت پرکشش سا پردیسی خاموشی سے سر جھکائے بیٹھا اپنے ہاتھوں کو گورنے میں مصروف تھا، اور دروازے کے پیچھے سفید چادر میں لپٹی بابا گاما اور مائی بختہ کی ایک 13 سالہ لڑکی چھپ کر ماں باپ کی باتیں سنتے ہوئے ایک نظر ماں باپ کو اور ایک نظر اس اجنبی نوجوان کو دیکھ رہی تھی۔